الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے احباب مل کے رسول مکرم شفیع معظم جاند و عالم میرے اور آپ کے کریم آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. لائق عزت احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر ہم نے شکر کے موضوع پر تفصیلاً گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ جانا تھا، یہ سمجھا تھا کہ ہم اس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر
بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ بے بہا ان گنت نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک نعمت ہمیں نہ ملے، کوئی ایک چیز ہمیں میسر نہ آئے، کسی ایک چیز کی اگر ہماری زندگی میں کمی آ جائے تو ہم رب کی ساری نعمتوں کو بھول کر ناشکرے بن جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت اصل میں یہ ہے، اگر ہم اپنی ساری زندگی بھی لگا دیں تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس رب العالمین نے دیکھنے کو آنکھیں دی، چلنے کو پاؤں دیے، بولنے کو زبان دی، سنوارنے کو شکل دی، سر پہ بال دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، سمجھنے کو عقل دی، سونگھنے کو ناک دیا، سننے کو کان دیے، شعور دیا، فہم دیا، عزت دی، شوکت دی، مال دیا، اولاد دی۔ یہ ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ کوئی ایک نعمت اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو فوراً زبانوں پر کلمہ ناشکری ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے انسان۔ تھوڑی سی کمی کیا آ گئی، رب نے ناشکری کر بیٹھا۔ حالانکہ ذرا توجہ کریں، ایک ایک نعمت کو کتنا شروع کر دیں۔ اگر ہماری یہ ہاتھ کی انگلی ٹوٹ جائے نا، ہم ساری دنیا کے معالجوں کے پاس جا کر اس انگلی کا متبادل ڈھونڈتے پھریں، یہ انگلی کٹ گئی ہے، ہمیں اس کا متبادل چاہیے، تو اس جیسی انگلی ہمیں کوئی دنیا میں مل سکتی نہیں۔ ایک پاؤں کی انگلی کٹ جائے، اس کا متبادل پوری دنیا میں اس جیسا ہمیں مل سکتا نہیں۔ وہ ملتا جلتا مل جائے گا لیکن اس جیسا مل سکتا نہیں۔ ٹانگ کٹ گئی، ساری دنیا کے معالجوں کے پاس چلے جائیے اور جتنی مرضی دولت ہے لگا لیجیے، اس جیسی ٹانگ دوبارہ مل سکتی نہیں۔ لیکن رب بنا مانگے ہمیں ہر وقت یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ ارے اور تو اور نہیں، یہ سانس جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ کی، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کورونا کی وبا چل رہی ہے، صبح و شام آپ ٹی وی میں خبریں بھی سنتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت، وہاں کورونا کی وبا بہت عام ہے چونکہ، اور بہت شدت کے ساتھ زور پر ہے، تو وہاں چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سطح پر سب کچھ مینج نہیں کر پا رہی، تو لوگ اپنے لواحقین کی جان بچانے کے لیے خود دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں، آکسیجن کے سلنڈر لے لے کر، آکسیجن کے سلنڈر بھرواتے ہیں، لے جا کر اپنے لواحقین کے وہ پیاروں کے سرانے رکھ دیتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سانس لیتے رہتے ہیں۔ ایک دن دو دن چلا، وہ سلنڈر ختم ہوا، پھر نیا بنوایا۔ اب وہ جو آکسیجن، مصنوعی آکسیجن جو ہے، اپنے پیاروں کو فراہم کرنے کے لیے وہ ہزاروں روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہم رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا نہ کریں کہ ہم اس کو ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور ہر لمحہ آکسیجن لے بھی رہے ہیں اور نکال بھی رہے ہیں۔ یہ اس کے کرم کی حد نہیں ہے، وہ اور کیا ہے؟ لیکن پھر بھی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لیکن اگر انسان شکر کرنا سیکھ جاتا ہے، اگر انسان اس کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جاتا ہے، تو اس
سے بعد پھر اس کے اندر اگلی خوبی پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام صبر ہے. اس خوبی کا نام کیا ہے؟ صبر. شکر اگر آ گیا تو صبر آ جاتا ہے، اور اگر شکر نہ آیا تو صبر بھی. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے، یاد رکھیں. شکر آ جائے تو صبر آ جاتا ہے، اور اگر شکر نہ آئے تو صبر بھی نہیں آتا. اسی طرح صبر آ جائے تو شکر آ جاتا ہے، لیکن اگر صبر نہ آئے تو شکر بھی نہیں آتا. یہ دونوں خوبیاں جو ہیں، یہ دونوں صفتیں جو ہیں، یہ ساتھ ساتھ مل کر چلتی ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے. جس کو صبر مل گیا اور شکر مل گیا اس کا ایمان پورا ہو گیا. جب بندہ شاکر بن جاتا ہے، شکر کرنے والا بن جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر صبر پیدا ہو جاتا ہے. اور صبر جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بھی رب کی بہت بڑی عنایت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگا کرو. مولا کیسے مدد مانگا کریں؟ فرمایا صبر کر کے رب سے مدد مانگا کرو اور نماز پڑھ کے رب سے مدد مانگا کرو. مدد مانگنے کے اللہ نے دو طریقے سکھائے. کہا مجھ سے مدد مانگنی ہے تو دو طریقے دے رہا ہوں، یا تو صبر کرو اور صبر کر کے مجھ سے مدد مانگو، یا پھر میری بارگاہ میں ماتھا ٹیک دو اور ماتھا ٹیک کر مجھ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو. مولا پھر کیا ہوگا اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. سن لو اور کوئی نیکی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ اور اجر ملے گا، لیکن جو صبر کرے گا اس کو خود خدا مل جائے گا، اس کو خود خدا کی معیت مل جائے گی، خدا کا ساتھ مل جائے گا. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی بن جاتا ہوں. جو صبر کرتا ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا وبشر الصابرین. اے پیارے حبیب صبر کرنے والوں کو جنتوں کی خوشخبری سنا دی، میری نعمتوں کی خوشخبری سنا دی. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے فرمایا میں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو. جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کو آزماتا ہوں. اور آپ کو کیسے آزماتا ہے؟ فرمایا میں کبھی انہیں خوف دے کے آزماتا ہوں، کبھی انہیں بھوک دے کے آزماتا ہوں، کبھی ان کے مالوں میں کمی بیشی کر کے کاروبار میں نقصان کروا کے آزماتا ہوں، کبھی ان کی جانوں کو چھین کر آزماتا ہوں، کبھی ان کے باغات میں، ان کے مال تجارت میں کمی بیشی کر کے انہیں آزماتا ہوں. لیکن جو بندہ ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، فرمایا وبشر الصابرین. میں رب سے پھر جنت کی خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں. اس کے لیے جنت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ. وہ لوگ جو مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہیں. مصیبت آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، غم آیا، رنج آیا اور صبر کر لیا. وہ اللہ کے پیارے بندے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا طریقہ یہ ہوتا ہے جب مصیبت آ جاتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، مال چھن گیا، دولت چھن گئی، ارے کوئی اپنا پیارا چھن گیا، کوئی عزیز چلا گیا. فرمایا آہو بقا نہیں کرتے، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اسی کی طرف سے، یہ بھی اسی کی طرف سے آیا ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف پلٹ جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو بندہ یوں صبر کر لیتا ہے، اے پیارے حبیب انہیں کہہ دیجئے اولئک علیہم صلوات. ایسے بندوں پر اللہ رب ہو کر درود بھیجتا ہے.
جو بندہ صبر کرتا ہے ان پر رب درود بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور بابی گرامی قدر، صبر اتنی اونچی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے صبر، لیکن ہم نے صبر کا صرف ایک درجہ سمجھا ہوا ہے کہ صبر یہ ہوتا ہے مصیبت آ گئی اس میں صبر کر لیا، لیکن صبر صرف ایک قسم کا نہیں ہے۔ علماء نے، علامہ شورانی نے صبر کے 3 درجے لکھے ہیں۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ سے بچ کر صبر کرنا۔ گناہ کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، لیکن گناہ سے آپ رک رہے ہیں، گناہ کرنے جا نہیں رہے، اللہ سے ڈر کر گناہ کرنے نہیں جا رہے اور صبر کر رہے ہیں۔ چاہے تو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر مال حرام کا ڈھیر لگا سکتے ہیں، لیکن حرام کمانے نہیں جا رہے، حلال کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو فرمایا یہ صبر کا پہلا درجہ۔ گناہ سے بندہ رک جائے اور صبر کر لے اس پر، تو یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے گناہ کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک موجود ہے کہ 3 لوگ جا رہے تھے ایک سفر پر، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ 3 لوگ ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو اب انہوں نے اپنے لیے کوئی جائے پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی کہ کہاں پناہ لیں۔ انہیں غار مل گئی، وہ دوڑے دوڑے غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر چھپ گئے، پناہ لے لی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک پتھر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکا اور چلتا چلتا آ کر غار کے دہانے پر آ گیا اور غار کا منہ جو تھا بند ہو گیا۔ غار کا منہ بند ہو گیا اور کوئی غار سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے تینوں میں مل کر بڑا زور لگایا کہ کسی طرح یہ پتھر ہٹ جائے، لیکن پتھر نہ ہٹا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہاں بیٹھے ہیں غار میں، چھوٹی سی غار ہے اور اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، تو کس طرح بس یہی بیٹھتے ہیں اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، موت آ جائے گی، یہیں پہ مر جائیں گے۔ لیکن پھر کسی ایک نے کہا، اس نے کہا اے اللہ کے بندو، اپنے اچھے عملوں کو یاد کرو اور اپنے اچھے عملوں کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو، شاید اللہ ہماری دعا قبول کر لے اور یہ پتھر ہٹ جائے، اور یہ پتھر جو ہے یہ ہٹ جائے۔ حدیث طویل ہے، لیکن ان میں سے ایک جو دعا جو تھی، جو ہمارے موضوع سے میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک شخص نے یہ دعا مانگی، اس نے کہا پروردگار عالم رب العالمین، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس پر میں فریفتہ تھا اور میں اسے بار بار گناہ کی دعوت دیتا تھا، لیکن وہ میرے فریب میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے فریب میں پھنسا لیا اور گناہ کرنے کے ارادہ سے اس کے پاس چلا گیا، جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا، گناہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بولی اور اس نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، مجھے اس گناہ میں مبتلا نہ کر، مجھے اس برے عمل میں مبتلا نہ کر، رب کا خوف کر۔ تو میں نے اللہ کا خوف کیا اور میں اس گناہ سے ہٹ گیا۔ اے پروردگار، میں نے تیرے خوف کی خاطر وہ گناہ چھوڑا تھا، اگر میرا وہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو مولا یہ جو غار کے دہانے پہ پتھر آن پڑا ہے، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب اس بندے نے دعا مانگی، اس کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور تھوڑا سا پتھر جو تھا وہ سرک گیا، تھوڑا سا پتھر جو تھا وہ سرک گیا اور کچھ روشنی اندر آنے شروع ہو گئی۔ تو
احباب گرامی قدر، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے کہ گناہ کی قوت ہے، طاقت ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بندہ صبر کر جائے، رک جائے، تو یہ سب سے اعلیٰ اونچے درجے کا صبر ہے۔ اور صبر کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ صبر کا دوسرا درجہ نیکی پر استقامت قائم رکھنا ہے۔ نیکی پر استقامت قائم رکھنا۔ نیند خوب آئی ہوئی ہے، بستر بھی گرم ہے، اور باہر خوب ٹھنڈک بھی ہے، پتہ ہے ٹھنڈا پانی ہے اور یہ بستر گرم ہے، لیکن ادھر رب کی رضا مقصود ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر گرم بستر کو چھوڑا، اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کر لیا۔ یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ نیکی پر استقامت قائم رکھی، یہ کام صبر سے ہوتا ہے نا بھائی۔ کوئی گھر میں موجود نہیں، گھر میں تنہا ہے، اکیلا ہے، خوب پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور زبان خشک ہو کر کانٹا بن چکی ہے، اور گھر میں فریج میں طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، طرح طرح کے گھر میں پھل موجود ہیں، لیکن صبر کر رہا ہے، نہ پانی کو چھو رہا ہے نہ پھل کو چھو رہا ہے۔ یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے کہ نیکی پر استقامت رکھ کر بندہ صبر کرتا چلا جائے۔ یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس صبر میں اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور صبر کا تیسرا درجہ وہ درجہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی، کوئی دکھ آیا، کوئی تکلیف آئی، کوئی غم آیا، اور غم آنے پر بندے نے صبر کر لیا، رب کی رضا پر راضی رہا، زبان پر شکوہ نہیں لایا۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح صبر جیسے ہمارے یہاں صبر ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا اپنا پیارا، پہلے جو 10 دن خوب ماتم کیا، خوب بین کیے، خوب روئے پیٹے، 10ویں دن کسی نے پوچھا کہ ہاں جی آج نہیں رو رہے، نہیں صبر آ گیا ہے۔ ٹھیک، وہ صبر نہیں آیا، وہ تو وقت نے دکھ کم کر دیا، وقت گزرا تو کچھ دکھ جو ہے، وقت خود مرہم رکھتا ہے زخموں کا، وقت گزرا زخم کچھ اس کا درد کم ہو گیا۔ اصل صبر وہ ہے جو کریم آقا نے فرمایا کہ جب دکھ آئے اور عین دکھ کی گھڑی میں جو بندہ صبر کر لیتا ہے وہ رب کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لقمان آقا نے فرمایا جس بندے کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی بندے کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہوا، جوان اولاد کا اس دنیا سے چلا جانا دنیا کا بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا غم ہے۔ اللہ کسی کو یہ غم نہ دکھائے، بہت بڑی تکلیف والی بات ہے، بہت بڑی دکھ والی بات ہے۔ لیکن سنیے حضور کی حدیث پاک بخاری شریف کی، آقا فرماتے ہیں کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اسے خبر پہنچی کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، لیکن اسی لمحے اس نے زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہہ لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ بس جب اس نے زبان سے یہ کہا، حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا فرماتے اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں جی مولا، فرمایا جاتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے جنت میں محل بنا دو، جب یہ میرا بندہ رخصت ہو کر میرے پاس آئے گا تو یہ دنیا میں تو بیٹے کی رفاقت نہ مل سکی، بیٹا رخصت ہو گیا، لیکن جنت میں یہ باپ اور بیٹا اکٹھے ایک محل میں رہیں گے، ان کے لیے محل بنا دیا جائے۔ احباب گرامی قدر، یہ صبر ہے، صبر کا تیسرا درجہ ہے کہ دکھ آ گیا، غم آ گیا، تکلیف آ گئی تو بندہ اس پہ صبر کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، ان کا صبر سب سے مشہور صبر ہے۔ یہ سب نعمتیں آپ کے پاس موجود تھیں، ان گنت ریوڑ موجود تھے، اونٹوں کے، بکریوں کے، اور پھر کثیر زمین تھی، اس پر بہت زیادہ اناج اگتا تھا، ساتھ آپ کے بیٹے بھی تھے،
بندہ شکر اور صبر کرتا ہی ہے. مولا اگر یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے تو کیا ہم اسے آزما کر نہ دیکھیں؟ تو میں فرشتوں مجھے پتا ہے میرا ایوب میرا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن اگر تم نے پھر بھی آزمانا ہے تو جاؤ جا کے آزما لو. فرشتے آئے، انہوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی اناج کی جو فصلیں تھیں ان کو آگ لگا دی، سارے کھیت جل گئے. اور پھر حضرت ایوب گھر سے باہر نکلے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اچانک زلزلہ آیا، مکان زمین بوجھ ہو گیا، ساتوں کے ساتوں بیٹے فوت ہو گئے. اور پھر ایک ایک کر کے سارے جانور مرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹوں کے ریوڑ ختم ہو گئے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، بیٹے اٹھا لیے گئے. اور اتنے میں بس نہیں ہوئی، اللہ نے حضرت ایوب پر بھی بیماری مسلط کر دی. پورے جسم میں بیماری مسلط ہو گئی، پورے جسم میں ریشہ پڑ گیا، جگہ جگہ پیپ پڑ گئی، پورے جسم سے درد اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جگہ جگہ زخم موجود ہیں. لیکن واہ اللہ کے نبی ایوب تیری شان کے قربان جائیں، پھر بھی ہر لمحہ جب بھی زبان ہلتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مولا اگر تو تکلیف دے کے راضی ہے تو تیرا ایوب دکھ سہ کے راضی ہے. یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں. احباب گرامی قدر ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حالت میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں. بلکہ علماء نے یہاں لکھا، یہاں تک لکھا، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اگر کوئی کیڑا نیچے زمین پہ گر جاتا، اللہ کا نبی ایوب اس کیڑے کو اٹھاتا اور اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پہ رکھ دیتا اور کہتا کیڑے کدھر جا رہا ہے؟ رب نے تیری خوراک یہاں رکھی ہے، تیری خوراک ادھر ہے. احباب گرامی قدر جب اتنی تکلیف آئی، اتنا دکھ آیا، اتنے غم آئے، پھر بھی صبر کرنا نہیں چھوڑا تو رب نے کہا فرشتوں دیکھ لیا میرے ایوب کو، میرا ایوب اتنے غم سہ کر بھی میرا صابر و شاکر بندہ ہے. اب جاؤ جا کر ایک ایک کر کے میرے ایوب کی ساری تکلیفیں دور کر دو. تو حضرت ایوب کی پھر ساری تکلیفیں اور غم ایک ایک کر کے دور ہو گئے. اور پھر جب غم دور ہو گئے، تکلیفیں دور ہو گئی، بیماریاں چلی گئی، تو بعد میں کسی ماننے والے نے، کسی امتی نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی ہے، نبی اللہ اے ایوب یہ تو بتائیے یہ آج کل آپ صحت مند ہیں، یہ صحت والی زندگی اچھی ہے یا بیماری والی زندگی اچھی ہے؟ صحت مندی والی زندگی اچھی ہے یا بیماری والی زندگی اچھی تھی؟ فرمایا لوگوں صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحت مل جائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ رب کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے اگر صحت مند زندگی میسر آ جائے. لیکن لوگوں اوے میرے امتیوں، تم نے پوچھا سوال کیا کہ یہ زندگی اچھی یا وہ زندگی اچھی؟ صحت کا بھی اپنا مزہ ہے لیکن اس بیماری کا اپنا ہی مزہ تھا. وہ جو بیماری آئی تھی، وہ جو تکلیف آئی تھی،